پچھلے تقریباً 1 ماہ سے جو ضلع کرم میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس پہ اب وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہوش آیا ہے اور کچھ ان کی توجہ اس طرف ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر داخلہ جو محسن نقوی ہیں اور صوبائی چیف منسٹر گنڈا پور، ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے اور کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور کچھ باتیں طے ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تو پوری جو کے پی کی صوبائی حکومت ہے، اس کا تمام تر جو اس کا توجہ تھی، اس کے جو وسائل تھے، وہ صرف ایک چیز پہ خرچ ہو رہے تھے کہ جلسے، دھرنے، تخریب کاری۔ گنڈا پور تو وفاق کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں اسلام آباد پہ اسلحہ بردار اپنے غنڈے لے کے تو چڑھائی کروں گا۔ ان باتوں سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اب کچھ میٹنگ ہوئی ہے، کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کتنا ایک امپیکٹ ہوگا، لیکن میں اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر ڈالتی ہوں۔ اور وہ میں کیوں ڈالتی ہوں؟ وہ اس لیے کہ عمران خان ہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں اس وقت جو انتشار ہے اور جو فساد ہے۔ پی ٹی آئی میں بہت سے ایسے ان کے لیڈرز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ سیاسی طریقے سے معاملات حل ہوں، آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہو، مذاکرات ہو، لیکن عمران خان جو ہے وہ ہر چیز کو ویٹو کر دیتا ہے۔ وہ ایک بات کرتے ہیں، جب یہ اس کو پتہ چلتا ہے کچھ یا یہ بیان دیتا ہے تو یہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب تک ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، لوگوں کی حالت خراب ہے، لوگ پریشان ہیں، تب تک اس کی سیاست چمکتی رہے گی۔ اگر ایک دفعہ ملک میں استحکام ہو گیا، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر تھوڑی بہت اس کیپٹلسٹ سسٹم میں جو بھی حکومت ریلیف دے سکتی ہے وہ شاید دینے کے قابل ہو جائے، اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ عمران خان کی ایک سب سے بڑا اس کا خوف ہے اس کے ذہن میں کہ بس میں ہی میں ہوں، پاکستان کا کچھ ہو جائے، لوگوں کا کچھ ہو جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، صرف میری رہائی ہونی چاہیے، مجھے دوبارہ سے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے، میرا سکہ چلنا چاہیے۔ تو یہ خود غرضی کی ایک انتہا ہے۔ بہرحال اب جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کتنا اثر ہوگا، کیونکہ کرم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے صدیوں کی ایک تاریخ ہے۔ اس کو ہم اگر شروع کریں، بہت تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو شروع کریں کہ کلونیل ایرا سے، انگریزوں کے زمانے سے یہاں پہ جو انگریزوں کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے، جو ہتھ کنڈا وہ استعمال کیا، اور وہ پاکستان میں نہیں ہے، اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کریں، اس پہ لوگوں کو تقسیم کریں تاکہ ان کی جو طاقت ہے وہ بڑھے، لوگ کسی نہ کسی طرح متحد ہو کے ان کے خلاف نہ اٹھیں، اور انہوں نے ہر جگہ یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ پھر جو عالمی یا جیو پولیٹیکل سچویشن رہی ہے پچھلی کئی دہائیوں میں، اس سے کرم کا جو علاقہ تھا وہ بہت حد تک متاثر ہوا۔ ہوا کیا کہ جب 1979 میں روس نے افغانستان پہ اپنی فوجیں چڑھائیں اور وہاں پہ جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے، اس کے مقابلے میں امریکہ جو تھا وہ چاہ رہا تھا کہ روس کو وہاں پہ کسی نہ کسی طرح شکست دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روس اور امریکہ کی جو لڑائی ہے یا ان کی جو آپس کی دشمنی ہے وہ بہت پیچھے جاتی ہے۔ مطلب 1917 میں جب روسی انقلاب آیا تھا، جب وہاں پہ زار کا تختہ الٹا تھا اور ورکرز کی یا مزدوروں کی یا عام لوگوں کی ایک حکومت قائم ہوئی تھی، تب سے نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری کیپٹلسٹ دنیا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ والا جو نظام ہے یہ کہیں پوری دنیا میں نہ رائج ہو جائے۔ تو ایک نظریاتی جنگ تھی جو اس وقت سے جاری تھی۔ پھر اس کے بعد جنگ عظیم پہلی ہوئی، پھر دوسری ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ اور روس جو تھے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، دونوں طاقتور فریق تھے، اور یہاں سے کولڈ وار کا ایک جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، اور اس میں جو تھا اب دونوں کی ظاہر ہے کہ کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ تو جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں داخل کیں، تو اس وقت امریکہ کو موقع ملا یا اس کو خیال آیا کہ مجھے اس خطے میں جا کے روس کو شکست دینی چاہیے، اور اس کے لیے اس نے پھر کس کو انلسٹ کیا؟ اس نے پاکستان اور سعودی عرب کی جو حمایت تھی وہ حاصل کی، اور ہم نے خوشی خوشی اس کو دے دی یہ حمایت۔ اور اس کے پیچھے نیریٹو کیا تھا؟ نیریٹو یہ تھا کہ روس جو ہے وہ لادینی ملک ہے، مطلب وہاں پہ مذہب کو نہیں مانا جاتا، وہاں کے لوگ تو جو بالکل مذہب سے فارغ ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ تو کیونکہ کرسچنز کی جو کہ امریکہ میں کرسچنز رہتے ہیں، ہم تو مطلب کتاب کو مانتے ہیں، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، تو اس لیے اب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں روس کے خلاف۔ یہ بیانیہ تھا جو پھیلایا گیا اس وقت۔
پاکستان میں اور افغانستان میں، اور پھر ظاہر ہے کہ سعودی عرب نے اس کی آ کے خوب مدد کی، اور پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ پوری ایک کھیپ تیار کی گئی نوجوانوں کی، بچوں کی، اور وہاں پہ مدرسوں میں ایک خاص نصاب جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، جس میں کہ ایک ملیٹنٹ اسلام کا نظریہ جو تھا لوگوں کے ذہنوں میں گھسایا گیا، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو اس طرح تیار کیا گیا کہ وہ امریکہ کی اس جنگ میں خوشی خوشی جانے کو تیار ہو جائیں، اور نہ صرف کہ وہ جنگ میں تیار ہوں بلکہ وہ خود کش حملے بھی کریں، اپنی جانیں اس میں قربان کر دیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ معصوم لوگوں کا قتل عام کرنے سے بھی نہ گھبرائیں۔ یہ ایک پورا فنامنا تھا جو کہ اس وقت پروموٹ کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرم میں، جہاں پہ کہ کرم، کیونکہ کرم جو ہے وہ کابل کے بہت نزدیک ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اسی دوران میں، مطلب 1979 میں ایران میں خمینی نے تختہ الٹا شاہ کا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک شیعہ تھیوکریٹک اسٹیٹ جو تھی وہ قائم کی۔ اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ ایک شیعہ ملیٹنسی کو شہ ملی پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس سے مبرہ نہیں تھا، تو پاکستان میں بھی یہ فنامنا شروع ہوا، اور کیونکہ کرم جہاں پہ دونوں سیکٹس رہتے تھے اور صدیوں سے رہ رہے تھے، اور وہاں پہ ان کے اختلاف ہوتے رہتے تھے، لیکن اب جو تھا اس میں شدت آ گئی کیونکہ دونوں طرف سے انتہا پسندی ہو گئی، تو یہ جو ان کے جھگڑے ہیں یہ چلتے رہتے تھے، لیکن اس دفعہ تو حد ہو گئی، کیونکہ اسٹیٹ بالکل ناکام ہو گئی، اسٹیٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکی، سڑک بند کر دی، اور پھر وہاں پہ جو پارا چنار کا خاص طور سے علاقہ تھا، وہاں پہ لوگ خوراک کی کمی سے، بچے جو تھے وہ دوائیوں کی کمی سے مرنے شروع ہو گئے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل بے بس تھی، حالانکہ وہ چاہتے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، جو کہ کیا جاتا ہے، جنگ کے زمانے بھی کیا جاتا ہے، جب نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جہاں جو علاقے دوسری طرح سے پہنچنے مشکل ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے وہاں پہ لوگوں کو چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ اسٹیٹ تو اور چیزوں میں مشغول تھی، خاص طور سے جو صوبائی حکومت ہے وہ تو اور اپنے جو اس کے کیا کہتے ہیں تخریب کاری تھی اس میں وہ مصروف تھی، تو کسی کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کرم میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پہ زمین کے بھی تنازع ہیں، زمین جو ہے وہ اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ کس قبیلے کی ہے، وہ کس فرقے کی ہے، کس کا حق زیادہ ہے، کون کنٹرول کرے گا، اور یاد رہے کہ جب زمین کے مسئلے ہوتے ہیں یا ایکچولی کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے فریقین کے درمیان، تو مذہب کو لے کے آیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں جھگڑے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگ مرنے کو تیار ہو جائیں گے، لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مذہب کو انوالو کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی جذبات میں شدت ہو اور وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے میں ان کو کوئی آر نہیں ہو، تو یہ بھی ایک مسئلہ پھر وہاں پہ شروع ہوا۔ تو اب جو بھی فیصلہ ہوا ہے، جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ لوگوں سے لے لیا جائے گا، مطلب اس علاقے کو اسلحہ فری قرار دے دیا جائے گا، اور وہاں پہ جو بنکرز بنے ہوئے ہیں ان کو مسمار کیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مسئلے کا حل ہے یا نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس طرح کے جو کمپلیکس مسئلے ہوتے ہیں وہ صرف اس طرح کے اقدامات کرنے سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کو بٹھا کے، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں بٹھا کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو سکلز چاہیے، مطلب ایسی سکلز چاہیے جس سے لوگوں میں اختلافات کم ہوں بجائے اس کے کہ وہ بڑھیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ریاست پاکستان اس وقت یہ کرنا چاہے گی، یا کر بھی سکتی ہے یا نہیں، یا اس کی پولیٹیکل ول ہے یا نہیں، یا اس کے پاس یہ ذرائع ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے ریاست پاکستان بنی ہے، جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کی جو بہتری ہے، ان کی ترقی ہے، ان کی خوشحالی ہے، وہ ریاست کے لیے کوئی اولین ترجیحات میں سے نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا ہے، مطلب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے علاقے میں کون سے مسائل ابھر سکتے ہیں، کون سے مسائل جو ہیں وہ تخریب کاری کی طرف لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے ہی انتظامات ہوتے ہیں، اس کے لیے پرو ایکٹیو آپ کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ جب وہ مسئلے حد سے بڑھ جائیں اور قتل و غارت شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کی طرف توجہ دیں، تو ایسا تو نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ریاست جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کا تحفظ کرے، لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کرے، لوگوں کو خوشحال بنائے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں
پسماندگی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتی، جہاں پہ ان کی مسئلوں میں وہ گھرے رہتے ہیں، جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، جہاں پہ تعلیم اور علاج کی سہولیات نہیں مہیا ہوتی، وہاں پہ اس طرح کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ یا تو خود تخریب کاری کی طرف جاتا ہے، یا پھر یہ کہ جو باہر کی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو سب سے اولین جو ٹاسک ہونا چاہیے حکومت کا یا ریاست کا وہ یہ کہ یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے وہ کام کرے، مطلب یہاں پہ لوگوں کو تعلیم اور علاج کی سہولیات ہوں، یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے، یہاں کے لوگ خوشحال ہوں، اور پھر یہاں پہ جو کانفلکٹس ہیں ان کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے، ان کی کمیٹیز بنا کے، ان کے مسئلے جو ہیں وہ باہمی ڈائلاگ سے حل کرنے چاہیے، تاکہ وہاں پہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہو۔ اس کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے جو دی جاتی ہے لوگوں کو، کہ دونوں فریقین کی بات سن کے آپس میں وہ کوئی مسئلے کا ایسے حل نکالیں جس کو ہم ون ون سچویشن کہتے ہیں، مطلب دونوں طرف جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوں۔ لیکن ریاست کی اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی ترجیح ہی نہیں ہے، تو یہ پرابلم ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن میں جو وہاں کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں طرف غربت ہے، دونوں طرف بھوک ہے، دونوں طرف بے روزگاری ہے، دونوں طرف نہ علاج اور نہ تعلیم کی سہولیات ہیں، دونوں طرف کے مسائل ایک ہی جیسے ہیں، اور اس لڑائی میں جو لوگ مرے ہیں وہ عام لوگ ہی مرے ہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنے مسائل پہ متحد نہیں ہوں گے، مطلب دونوں طرف جو ہیں وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس لڑائی سے، اس جنگ سے، اس کانفلکٹ سے صرف عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اپنے مسائل پہ وہ سیاسی طور پہ پرامن طور پہ متحد نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہوں گے، اور پھر وہ ریاست سے اپنے مطالبات نہیں ان کے سامنے رکھیں گے مضبوط ہو کے، مطلب یہ نہیں کہ چند لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے تو اعلان کر دیں کہ جی ہمیں تو یہ چاہیے۔ آپ کو ایک سیاسی باقاعدہ تحریک چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ برابری پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں تمام جو غریب لوگ ہیں وہ تقسیم ہیں اس وقت، وہ مذہب پہ، فرقے پہ، صوبائیت پہ، زبان پہ، ان میں آپس میں نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جب سے عمران خان کو نکالا گیا ہے اور اس نے ایک تخریب کاری شروع کیا ہے، فساد شروع کیا ہوا ہے، تو یہ زیادہ کر دیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ فکر ہے کہ لوگ اگر اسی طرف چل پڑے تو نہ صرف یہ کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی آئندہ جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے، آپ آئیں، اس میں شامل ہوں، اور اپنے مسائل کے لیے خود جو ہے وہ آواز اٹھائیں، مل کے آواز اٹھائیں۔ مجھے لوگ کال کرتے ہیں کہ جی آپ کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن the thing is کہ ہماری آواز تو کون سنے گا نا؟ اس وقت تو پارٹی ہمارے اختیار میں، ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں کوئی اس وقت وہ چیز نہیں ہے جس سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز اس آواز میں شامل ہونی چاہیے۔ اگر ہم بات کریں اور کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو کے ہماری بات کریں، مطلب ہم جو بھی جواد صاحب کہیں یا جو بھی پارٹی کی طرف سے میسج جائے اس پہ لوگ جو ہیں اس کو شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، تو تبھی یہ کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ ایک بندے کے یا چند افراد کے بات کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ صرف کرم کا نہیں ہے، کرم میں ایکسٹریم حالات ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ پورے ملک کا ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں تھوڑا ہے، اور اس کا صرف ایک حل ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ آپس میں متحد ہوں۔ کہیں بھی کسی بھی صوبے میں کوئی مسئلہ ہو تو سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس کے لیے آواز اٹھائیں، صرف یہی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ صرف اس لیے کامیاب ہو سکتا ہے، یا اس کے کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ اپنے جو اختلافات ہیں، جو زبان کے، کلچر کے، ذات پات کے، قبیلے کے، مذہب فرقے کے اختلافات ہیں، ان کو بھلا کے اگر وہ متحد اور منظم ہوں گے اور ایک آواز سے بات کریں گے،
تبھی یہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے، تبھی اس ملک میں خوشحالی ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، اس ملک میں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارا یہی میسیج ہے آپ کے لیے۔